پاکستان ایک بہت ہی گھناؤنے طریقے سے اس سارے سیناریو میں کام کر رہا ہے، اور آئی ایم شیور کہ انڈین سرکار اس کے واقف ہوگی۔ دیکھیں، ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری سرکار ہے، کیونکہ پاکستان میں اصل میں ہے تو ملٹری ہی پاور میں، اور وہی سب کچھ ڈیسائیڈ کر رہی ہے۔ اب تو ڈائریکٹلی تقریباً منسٹریز بھی ان کے کنٹرول میں ہیں اور ساری چیزیں ہیں، اور ملٹری اس وقت پاکستان ایز اے کنٹری بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے۔ سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان جو قرضہ ہے اس کو ادا نہیں کر پا رہا، الٹا اس کا سود بھی بڑھ رہا ہے، اور اس مزید قرضے پہ قرضہ بھی لیا جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک بھر بھر کے پیسے دے رہے ہیں، چائنا لگا رہا ہے پیسہ۔ تو یہ ایک بہت ڈینجرس سیناریو کی طرف جا رہا ہے کنٹری، کیونکہ یہ کنٹری بینکرپسی کی طرف جا رہا ہے، اور ایک ایٹمک کنٹری، ایک نیوکلیئر کنٹری۔ ان سارے صورتحال میں جو انٹرنلی اس وقت آرمی فیس کر رہی ہے، خاص طور پہ جب مختلف منسٹرز کہہ رہے ہیں، جیسے شیخ رشید نے کہا ہے کہ میرے پاس اگلے مہینے تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں عوام کے پاس، اور میرا ریلوے بند پڑا ہے، میں کیسے تنخواہ دوں، یہ وہ۔ تو حالات ایسے ہیں کہ وہاں پہ پاکستان میں ایسے کئی علاقوں میں رسپانسبلی بتا رہا ہوں کہ راشنز کی دکانیں لوٹی جا رہی ہیں۔ یہ تک حالت ہو گیا ہے، اندر کھانے وہاں پہ دیکھیں تو امیر لوگ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے سب اچھا ہے کہ رپورٹ دے رہے ہیں، لیکن اندر کھانے پاکستان کی عوام میں بہت ہی زیادہ معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ اور ایسے میں یہ ہے کہ آرمی چوائس لیس رہ جاتی ہے۔ کے پی کے، سندھ، بلوچستان، ان تین کی، اور پی او کے گلگت بلتستان، ان چار کی میں کنڈیشنز آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں۔ ابھی میں اس پہ یہ بتا دوں آپ کو کہ جو کشمیر میں خاص طور پہ واپس انسرجنسی شروع ہو گئی ہے، کل 5 ہندواڑہ میں، 3 آج ہوئے، تو یہ سارا چیز دیکھا جائے تو جب انڈین سرکلز میں بات کرو تو وہ کہتے ہیں یہ کون سی نئی بات ہے، یہ تو ہر سال ہوتا ہے۔ جب پہاڑوں پہ برف پگھلتی ہے، جب موسم میں بہار آتا ہے، تو ٹیررسٹ اپنی ایکٹیویٹیز شروع کر دیتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن بہرحال یہ ایک الارمنگ چیز بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بار اس میں بڑا نئے طریقے سے چیزیں آئی ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو پرانی دو مہینے پرانی کچھ چیزیں یاد دلانا چاہوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سنڈے گارڈین نے 10 مارچ کو ایک رپورٹ ڈیٹیلڈ ایشو کی تھی، جس میں اس نے بتایا تھا کہ کس طرح پاکستان ایک پلان پہ کام کر رہا ہے جو کہ انڈیا میں انریسٹ بہت زیادہ کرے گا، انڈیا میں کمیونل ڈیوائڈ پیدا کرے گا، اور انڈیا میں لوگوں کو آپس میں لڑنے بھرنے پہ لگائے گا، ٹیررزم میں اضافہ ہوگا۔ یہ سب سنڈے گارڈین نے 10 مارچ میں وہ لکھا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بھی بتایا تھا، اور ٹویٹر پہ بھی کافی ڈیٹیل میں اس چیز کو میں نے ایکسپوز کیا تھا کہ پاکستان کی سینٹ میں ایک کمیٹی میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کی سرکار ہندوستان میں ایسے پولیٹیکل گروپس، جرنلسٹ، ایسے سول سوسائٹی کے لوگ، اور دیگر انڈیا میں وہ تمام لوگ جو اینٹی ہندو اور اینٹی مودی فیلنگ رکھتے ہیں، ان کو ہم پیٹرونیج دیں گے، سپورٹ کریں گے، اور ان کو زیادہ سے زیادہ آگے اپنا پیغام پہنچانے کا موقع دیں گے۔ یہ پاکستان کے سینٹ کی 2 مہینے کی رپورٹ تھی، 2 مہینے پہلے کی۔ تو انڈیا میں آپ اس کے بعد کے جو سیناریوز کو آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو آسانی سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں پاکستان کا، اب لوگ کہتے ہیں کہ تم تو اپنی ہر ویڈیو میں شروع ہو جاتے ہو کہ پاکستان کر رہا ہے، پاکستان کر رہا ہے، سب کچھ ہی پاکستان کر رہا ہے۔ تو بھائی صاحب واقعات بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہو سکتا کہ انڈیا کے ہر وائٹل ایشو پہ عمران خان، شاہ محمود قریشی، عارف الوی وغیرہ کے جو بیان ہوتے ہیں وہی یہاں پہ کچھ لکھاریوں کے بیان ہوتے ہیں۔ یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہو سکتا۔ یہ پھر وہی لوگ ہیں جو ایک پاکستان آرمی کی سوچ والے لوگ ہیں، جو غزوہ ہند اور اسلام کا جھنڈا ہم ادھر لہرائیں گے اور ادھر لہرائیں گے، وہ مینٹلٹی والے لوگ ہیں، تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک ڈینجرس کردار ادا ہو رہا ہے پاکستان کی طرف سے۔ انڈیا میں ایک پورا سلسلہ جو شروع چل رہا ہے نا،
وہ کہیں رکنے کا نام نہیں لے رہا. اسی سلسلے میں آپ دیکھیں کہ امریکہ کے ایک ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو ہیں جو ادھر کے ممبر, انہوں نے بھی انڈیا کے اوپر تنقید کی ہے. امریکہ کی کمیٹی میں بھی پہلی بار انڈیا کا نام آتا ہے ریلیجیس انٹالرنس کے حوالے سے. عربس میں ایک وہ چیز پھیلائی جا رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہی جو 5th جنریشن وار آف غفورے کی جو تھی, وہی ہیش ٹیگ چل رہے ہیں. کل کے لیے انہوں نے ہیش ٹیگ لگایا ہے کہ انڈیا کے لیے یہ, وہ عرب کی طرف سے یہ ہو رہا ہے. اس میں آپ اس خبر کے اوپر ضرور غور کیجئے گا کہ یہ جو اپنا ڈومین انڈین ڈیمون انٹرنیٹ کے, وہ دھڑا دھڑ پاکستان کے جو ISPR کی جو بریگیڈ ہے نا, یہ 5th جنریشن وار بریگیڈ, وہ دھڑا دھڑ وہ انڈین ڈومین کو ایکوائر کر رہی ہے, تاکہ یہ ہے کہ پھر وہ وہاں سے انڈین ڈومین کے نام سے چیزیں چلائی جائیں گی. اس طرح یہی چیز عربس میں کی گئی ہے. مختلف ڈومینس لیے گئے ہیں جو کہ یہ جو ڈومینس انڈین جو لیے گئے ہیں اس کو, تاکہ وہاں پھر دنیا میں یہ خبریں پھیلائی جائیں گی مختلف JNK کے حوالے سے, مسلم مائنورٹیز کے حوالے سے, اور مختلف اینٹی انڈیا میٹیریل وہاں سے انڈین ڈومین سے پھیلایا جائے گا. یہ ساری چیزیں کوئی کوئنسیڈنس یا کوئی اچانک نہیں ہے, یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ پاکستان کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ عربیوں کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. اسی سلسلے میں یہ جو دہلی مائنورٹی کمیشن کے جو یہ صاحب ہیں جو کہ سرکار سے اتنی بینیفٹس لے رہے ہیں, اتنا کچھ وہ کر رہے ہیں, یہ کلیئرلی غداری کے زمرے میں آتا ہے. کیونکہ اب وہ اپنی ہٹ درمی پہ بھی قائم ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں, میں نے کوئی بیان واپس نہیں لیا اور میں آئی اسٹینڈ بائی مائی اسٹیٹمنٹ. تو ایسے لوگوں کو آپ کو اندر جو بیٹھے ہوئے آپ کے ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں, ان کو آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا. دیکھیں ایک ٹرینڈ چلا آ رہا ہے, خالی آپ 2020 کو لے لیں, یہ جو 4 مہینے ابھی تک گزرے ہیں, اس 4 مہینے کا ٹرینڈ لے لیں. ان کی آپ میں باقی جو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ سارے, ان کی جو باقی آپ جس کے پاس ٹائم ہے ٹویٹر پہ ان کی ٹائم لائن جا کے آپ چیک کر لیں ان کی کیا ایکٹیویٹی ہے. میں اس 4 مہینے کی آپ کو ایکٹیویٹی بتاؤں کہ یہ دیکھیں اینٹی ہندو ایجنڈا, وہی جو پاکستان سے ٹویٹس آ رہی ہیں وہی سیم چیز یہاں پہ دی جا رہی ہے. جاوید اختر صاحب ہوں, دنیا کے یونیک ایتھیسٹ ہیں جو مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے آ کے تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر بھی وہ خلجی خون ہے نا. دیکھ لیں کیا کہہ رہے ہیں. رانا ایوب صاحبہ کو دیکھ لیں بڑھ چڑھ کے, صبا صاحبہ کو دیکھ لیں آپ وہ کیا کہہ رہی ہیں, عرفہ صاحبہ کو دیکھ لیں آپ وہ کیا کہہ رہی ہیں. تو یہ ایک پورا گراؤنڈ ایک دن میں تیار نہیں ہوا ہے. انٹو ہندو اسلاموفوبیا کو اتنا زیادہ وہ کیا گیا ہے, ہوا کیا گیا ہے کہ دنیا کو کہا جا رہا ہے کہ اسلاموفوبیا, جبکہ ہو ہندو فوبیا رہا ہے. اور اینٹی ہندو ایکٹیویٹیز یہاں پہ بھرمار ہے. اب اسی سارے اس میں دیکھ لیں آپ, میں نے آپ کو جو پوائنٹس بتائے کہ یہ جو انڈیا کے لکھاریوں کا کردار دیکھ لیں آپ, اسی سارے اس میں عربیوں کو اور انٹرنیشنل ڈپلومیٹک لیول پہ پاکستان کے دیکھ لیں, صدر تک, پریسیڈنٹ الوی تک یہ بیان دے رہے ہیں. پھر آپ کے فورن منسٹر عمران خان, اور یہ ہفتے میں 2-3 ان کی ڈیوٹی ہے کہ دیتے رہیں گے اس طرح کے بیان, اور یہ پھر بھیجتے ہیں OIC, UN, US اور یہ سب, اور اس حوالے سے پھر اینٹی انڈیا کام ہو رہا ہے سارا. اسی سلسلے میں آپ دیکھیں کہ القاعدہ کا بیان بڑا سگنیفیکنٹ ہے, جس نے ارج کیا ہے انڈیا کے مسلمانوں کو کہ جہاد کا وقت آ گیا اور انڈین ڈومینیشن کو ختم کرنا ہوگا, ہندو ڈومینیشن کو, اور وہاں پہ بائی فورس اب اسلام کا جھنڈا لہرانا ہوگا. فیک پروپیگنڈے پھیلائے جا رہے ہیں عربیوں کو, یورپینس کو, امریکنس کو, پرانی ویڈیوز نکال کے, پرانی کوئی خبریں نکال کے, پرانی کوئی حساب کتاب نکال کے وہ بھیجے جا رہے ہیں. کوئی مسلمان ہندو پہ ٹارچر کر رہا ہے, اس کو بھی ہندو ٹارچرنگ مسلمان کر کے پیش کیا جا رہا ہے. یہ سب ایک تواتر سے ہو رہا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ جو انڈیا میں جو یہ لکھاری ہیں, یہ نیکسس تو آج ویسے تو سب کے سامنے ایکسپوز ہے. میں آپ کو چھوٹے سے ایگزامپل سے ایکسپوز کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ جو مائیگرنٹ ایشو ہوا, اس میں یہ ہوا کہ فیڈرل گورنمنٹ پیسے دے گی ٹکٹ کے, کہ پروونشل دے گی, سارے اس میں ڈرامے میں دیکھیں کہ
वैसे कांग्रेस कहीं आपको कुछ करती नजर नहीं आएगी। अचानक उनकी सदर साहिब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। अब आप देखें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एनडीटीवी पूरे उसमें एक्सपोज कर रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने पैसे देने ही नहीं है। फिर 85% सरकार दे रही है, दिल्ली के फेडरल सरकार, और 15% प्रोविंशियल सरकार दे रही है, स्टेट सरकार दे रही है। लेकिन ये इसको एक ड्रामा बना के अब एनडीटीवी इसको एक्सपोज कर रहा है। अब आप देखें कि धड़ाधड़ विद इन फ्यू मिनट्स वही चीज़ सबा साहिबा लगा रही हैं, वही चीज़ अरफा साहिबा लगा रही हैं, वही चीज़ स्वारा साहिबा लगा रही हैं। अब आपको मिल गया सारा कनेक्शन। ये सब एक ही थाली के चिट्टे बिट्टे हैं, जो मैं पहले भी कहता रहा हूं कि इसमें से काफ़ी लोग नादान दोस्त हैं, जो वही इनिशिएटिव पाकिस्तान का, वही पाकिस्तान के नैरेटिव्स को प्रमोट करते रहते हैं। ये वो नादान दोस्त हैं इनमें से काफ़ी लोग। लेकिन बहरहाल ये बड़ा ख़तरा है हिंदुस्तान की सर्वाइवल के